will not be silenced. We demand justice for Basra. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خلیفہ احتساب کے عمل میں شامل ہوں. لیکن ہجوم کے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں تھا کہ خلیفہ خود قوانین مرتب کرتے تھے. جو سنا ہے وہ جذبات ہیں، جو ہوا تھا وہ تاریخ ہے. جب ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر ایک خیال ذہنی تصویر بنتی ہے: شاہی دربار، صوبہ دار، فوجیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کم ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. ایک سچ جو اسلامی تہذیب کے بنیادی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ نظام جس کا نام ہے بیت المال. بیت المال مطلب خزانہ امت، مسلمانوں کی اجتماعی دولت. لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے، اسے عملی طور پر منظم کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تاریخ کے آغاز میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک نئے معاشرے کی بنیاد پڑ رہی تھی. ایک معاشرہ جہاں مذہب صرف امانت نہیں تھا بلکہ ریاستی پالیسی بھی تھا. اور اس ریاست کے لیے پہلی بار ایک قانونی طور پر قائم شدہ بینک کی قسم کا ادارہ بنایا گیا جو عوامی فنڈز کو منظم کرتا تھا. وہ تھا بیت المال. لیکن تاریخی ریکارڈ دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کبھی صرف خیالی نہیں تھا، یہ حقیقی طور پر چلتا تھا. اور اس کے چلنے کے دوران ایک پیچیدہ نظام تھا جہاں طاقت، اصول اور لوگوں کے درمیان مسلسل کشمکش تھی. حضرت ابوبکر کے دور میں جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو معاشی نظام کو دوبارہ منظم کیا جاتا تھا. انہیں سمجھ تھا کہ ایک نئی ریاست کے لیے سرمایہ ضروری تھا، لیکن سمجھ یہ بھی تھی کہ یہ سرمایہ عادلانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے. ابوبکر کے دور میں ریکارڈ ملتے ہیں کہ بیت المال کے پیسے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے. ہر شخص کو برابر حصہ دیا جاتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. یہ نظام نظریاتی طور پر بہت خوبصورت تھا، لیکن عملی طور پر جب یہ نظام نافذ ہونا شروع ہوا تو چیلنجز سامنے آئے. حضرت عمر کے وقت تک جب اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی تو بیت المال صرف ایک چھوٹا خزانہ نہ رہا، یہ ایک بڑا مالیاتی ادارہ بن گیا تھا. فتوحات سے جو دولت آئی تھی اسے منظم کرنا تھا. لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے سمجھنا کہ یہ دولت جو تقسیم کی جا رہی تھی اس کے پیچھے صرف اصول نہیں تھے، سیاست بھی تھی، اختیار بھی تھا، اور کبھی کبھی ایک خاموش کشمکش بھی تھی ان کے درمیان، جو سمجھتے تھے کہ نظام عادل ہے اور ان کے درمیان جو سمجھتے تھے کہ نظام انہیں فائدہ دے رہا ہے. عمر کے دور میں ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے، وہ ایک فہرست بنواتے ہیں، ایک رجسٹر جہاں ہر آدمی کا نام لکھا جاتا تھا اور اس کا وظیفہ درج کیا جاتا تھا. اس رجسٹر کو دیوان کہتے تھے، اور یہ دیوان خود ایک تنازع کا ذریعہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا حصہ دوسروں سے کم ہے تو اپنے ساتھ ناانصافی کے بارے میں شکایات ہونے لگیں. حضرت عمر نے سوچا تھا کہ مساوات سب کو برابر حالت میں رکھے گی، لیکن انسان برابر نہیں رہتے. انہیں ناانصافی محسوس ہونے لگتی ہے، چاہے وہ عقلی طور پر جائز ہی کیوں نہ ہو. ایک واقعہ ضروری ہے سمجھنا. حضرت عمر کے دور میں جب بیت المال سے تقسیم کی جاتی تھی تو فوجی کمانڈرز، قبائلی سردار اور ابتدائی مسلم اشرافیہ انہیں جو وظیفے دیے جاتے تھے وہ رہنماؤں کے لیے زیادہ ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان پر بڑی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے مشکلات سہیں، جن کے روحانی درجات برابر تھے، وہ سب تقسیم میں دوسری ترجیح پر چلے گئے. یہاں ضمیر اور نظام کے درمیان ایک خاموش کشمکش تھی. کسی نے کھل کر نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن غیر محسوس طور پر سب سمجھتے تھے کہ کچھ درست
نہیں تھا۔ ریکارڈ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو ایک مدت بعد احساس ہوا کہ بیت المال کے نظام میں ایک مسئلہ ہے۔ دولت جو سب کو برابر فائدہ دینے کے لیے تھی، وہ مخصوص گروہوں کو فائدہ دے رہی تھی۔ اس کے بعد خاموشی تھی، پھر غور و فکر، اور پھر انہوں نے سوچا شاید نظام کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، شاید ترجیحات بدلنی چاہیے۔ لیکن جب ایڈجسٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو اصل اصول کھونے لگتے ہیں۔ یہ ایک سانحہ تھا جو خاموشی سے چل رہا تھا، تاریخ کے صفحات کے پیچھے۔ حضرت عثمان کے دور میں مالیاتی نظام اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ تجارتی راستے وسیع ہو گئے تھے، آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے تھے، لیکن یہاں ایک نئی چیز شامل ہونے لگی: اقربا پروری۔ تاریخی مصادر ذکر کرتے ہیں کہ عثمان نے بیت المال کے وسائل اپنے رشتہ داروں کو دیے۔ زید بن اسلم جو ایک مستند مورخ تھے، لکھتے ہیں کہ عثمان نے متولی اور عہدے دار اپنے خاندان سے منتخب کیے، اور یہ عہدے دار اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ لیکن اہم ہے کہ سمجھیں، یہ سیاسی نہیں تھا، یہ انسانی تھا۔ جب اختیار ایک فرد کو ملتا ہے تو قربانی دینے والا انسان بھی اپنے پیاروں کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تہذیب کی خود تخریبی ہے جو ہر ادارے میں شامل ہو جاتی ہے۔ بیت المال کی بدعنوانی کے بارے میں تاریخی ریکارڈ بہت واضح ہیں۔ علی بن ابی طالب کے دور میں جب انہیں احساس ہوا کہ بیت المال کے عہدے دار ذاتی استعمال کے لیے پیسے لے رہے ہیں تو انہیں غصہ آ گیا۔ لیکن سوچیں، غصہ ایک وقتی احساس ہے، اصل جڑ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ علی نے نظام کا جائزہ لیا، لیکن مسئلہ صرف بدعنوانی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نظام ہی اس طرح بنایا گیا تھا جو احتساب کو مشکل بناتا تھا۔ ایک مرکزی اختیار، غیر مرکزی معیشت، محدود مواصلاتی نظام، سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے تھے جہاں نگرانی مشکل تھی۔ ایک اور اہم پہلو ہے، بیت المال میں جو پیسے تھے وہ صرف ریاستی خزانہ نہیں تھا، وہ دراصل امت کا پیسہ تھا۔ لیکن جب پیسہ عوام کا ہو تو نگرانی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں تو تھوڑی سی رقم لے رہا ہوں، کون دیکھے گا؟ لیکن اگر ہر آدمی یہی سوچے تو مجموعہ صفر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا جو ادارہ جاتی ڈیزائن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ عباسی دور میں جب بیت المال بیت الحکمہ جیسے اداروں کو سائنسی تحقیق کے لیے فنڈ دیتا تھا تو ایک نئی پیچیدگی شامل ہوئی۔ وہ عہدے دار جو فنڈ تقسیم کرتے تھے انہیں سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ تحقیق کی قدر کیا ہے، تو بدعنوان قسم کے عہدے دار وہ سادہ طور پر پیسے لے لیتے تھے، جائز تحقیقی منصوبے ناکام ہو جاتے تھے، اور باصلاحیت علماء وہ محنت سے کام کرتے تھے لیکن انہیں شناخت نہیں ملتی تھی۔ یہ ایک دھار تھی جہاں نظریہ، انا اور انسانی کمزوری ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ جب ہم اموی دور کی طرف دیکھیں تو بیت المال ایک بالکل مختلف کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ اصولوں کے مقابلے میں سیاست زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے بیت المال کو ریاستی تعمیر کے لیے استعمال کیا، انفراسٹرکچر، فوجیں، انتظامی ڈھانچہ، سب کچھ۔ لیکن یہاں ایک المیہ تھا۔ جو نظام اسلامی اصولوں پر مبنی تھا وہ اب سیاست کے زیر اثر استعمال ہو رہا تھا۔ لوگوں نے احتجاج کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ میں ہجوم جمع ہوتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ خلیفہ کو احتساب میں آنا چاہیے۔ لیکن ہجوم کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ خلیفہ خود قوانین بناتے تھے۔ عثمانی دور تک پہنچتے پہنچتے بیت المال ایک مخصوص خزانہ جاتی ادارہ بن گیا تھا، اسلامی فلسفے کے سائے میں۔ دیکھیے، اس وقت تک صدیاں گزر چکی تھیں اور ہر صدی میں یہی ہوتا رہا، تنازعات اوپر آتے تھے۔ آخرکار جو نظام تھا وہ اختیار کا ہمدرد بن گیا۔ ایک نکتہ جو تاریخی تجزیے میں شامل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیوں بیت المال ناکام ہوا؟ کیوں یہ نظام جو خوبصورتی سے تصور کیا گیا تھا عملی طور پر ٹوٹا ہوا نکلا؟ مورخین
3 जाविये बयान करते हैं। पहला, तारीखी वुसअत और जोग्राफिया। जो निज़ाम एक छोटी बरादरी के लिए बनाया गया था वो एक वसी सल्तनत में कैसे नाफिज हो सकता था, जहां पैगाम रसानी में महीने लगते थे। दूसरा जाविया, इंसानी फितरत। जो निज़ाम आजजी, सादगी और इज्तिमाई फलाह के मफरूज़े पर कायम था वो हकीकत में कैसे काम कर सकता था, जहां ताकत फितरी तौर पर बिगाड़ पैदा करती है। तीसरा, इदारा जाती डिज़ाइन में बुनियादी कमज़ोरियां थीं। इख्तियार और एहतिसाब कभी मुतवाज़ी नहीं चल सकते और इस निज़ाम में दोनों को मुकम्मल तौर पर यकजा नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ गौर करना ज़रूरी है, क्या इस्लामी बैतुल-माल का मॉडल नाकाम था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। क्या वो नाकिस था? बिल्कुल। इंसानी इदारे हमेशा नाकिस होते हैं, लेकिन अहम ये समझना है कि ये मॉडल दरअसल सदियों तक फ़ाल रहा। सबसे बड़ा मॉडल नहीं था। कुरून वुस्ता के यूरोप में इसी दौर में जो टैक्स के निज़ाम थे वो कहीं ज़्यादा सख्त और इस्तेसाली थे। बैतुल-माल ने निस्बतन ज़्यादा इंसाफ बरकरार रखा, शायद महदूद सलाहियत में ही सही। एक मौर्रिख इब्न खल्दून, जिन्होंने सदियों बाद लिखा, उनका मुशाहिदा बहुत अहम है। इब्न खल्दून लिखते हैं कि बैतुल-माल का असल मसला ये नहीं था कि ओहदेदार बदउनवान थे। असल मसला ये था कि निज़ाम के कवायद किसी के लिए भी वाज़े नहीं थे, क्योंकि अगर कवायद वाज़े होते तो खिलाफवर्जी नुमाया हो जाती, लेकिन जब इबहाम होता है तो बदउनवानी खुद को जायज़ बना लेती है। ये एक फ़लसफ़ियाना नुक्ता है, लेकिन अमली हकीकत में बहुत ज़रूरी। और ये बात दिलचस्प है कि जो ओहदेदार बैतुल-माल का गलत इस्तेमाल करते थे उन्हें पूरा मंजर वाज़े था। उन्हें मालूम था कि ये गलत है, लेकिन उन्हें इख्तियार से खौफ भी था। और जब खौफ होता है तो खामोशी होती है। जब खामोशी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता गलत मामूल बन जाता है। हर दफ्तर में, हर इदारे में ये चक्कर दोहराया जाता रहा। सियासी दबाव भी एक अंसुर था। जब खलीफा मजबूत फैसले लेते थे तो ओहदेदारों को पैरवी करना पड़ती थी, चाहे वो फैसले उसूलों से हम आहंग हों या ना हों। जब खलीफा कमज़ोर होते थे तो ओहदेदार अपनी मर्जी चलाते थे। दोनों सूरतों में इज्तिमाई एहतिसाब नाकाम हो जाता था। एहतिसाब को इख्तियार के साथ तवाज़ुन चाहिए, और ये तवाज़ुन कम ही बरकरार रह पाता था। नफ्सियाती पहलू भी गहराई से शामिल था। इंसान, ख़ास तौर पर वो जो जिम्मेदारी के ओहदों पर होते हैं, उनमें जवाज़ तराशने की एक गैर मामूली सलाहियत होती है। एक ओहदेदार जो बैतुल-माल से रकम ले रहा था वो अपने आप से सोचता होगा, मेरी खिदमत ज़्यादा है, मेरे ख़ानदान को ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जवाज़। और जब एक शख्स आगाज़ करता है तो दूसरे पैरवी करते हैं। समाजी दबाव उल्टा हो जाता है। अब दबाव दयानतदार होने का नहीं बल्कि बदउनवान होने का होता है। जब हम बदउनवानी की रिपोर्ट्स की तरफ नज़र करते हैं तो लिखा है कि हज़रत अली के ज़माने में एक ख़जाने का ओहदेदार एक रकम के साथ पकड़ा गया। अली ने तहकीक की। उस ओहदेदार का बहाना था कि मैंने ये रकम अपने ख़ानदान के खर्च के लिए ली थी, लेकिन मैं उसे वापस करने वाला था। सबको मालूम था ये झूठ था, लेकिन अली ने क्या किया? सज़ा शायद, लेकिन फैसला निजी रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर अवामी तौर पर आला ओहदेदारों को सज़ा दी जाए तो इदारा जाती अखलाकी ज़वाल हो सकता है। तो कभी कभी बड़े मफाद के लिए कायदीन खुद को अखलाकी तौर पर मुश्किल फैसलों में मुब्तला करते हैं। ये एक मुखमसा था जिसका कोई कामिल हल नहीं था। एक और बयानिया जो आम तौर पर फैलाया जाता है वो ये है कि बैतुल-माल इब्तदाई इस्लामी दौर में मुकम्मल तौर पर अखलाकी था और बाद में बतदरीज बदउनवान हुआ।
لیکن تاریخی مصادر دیکھیں تو تصویر زیادہ باریک نکلتی ہے۔ ابتدائی دور میں بھی انحرافات تھے۔ حضرت ابوبکر سے ایک روایت منقول ہے، جب ایک صحابی نے بیت المال کے کچھ وسائل اپنے استعمال کے لیے استعمال کیے تھے اور ابوبکر کو غصہ آیا، لیکن کیا ابوبکر نے سختی سے پیچھا کیا؟ ریکارڈ مبہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیادت مشکل فیصلے لے رہی تھی اور ہر فیصلے کے اثرات دور تک جاتے تھے۔ ایک اہم تاریخی نکتہ جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المال کا تصور اپنے زمانے میں انقلابی تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مرکزی عوامی خزانہ نہیں تھا جہاں یہ دکھایا جا سکے کہ کس کو فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ادارہ جاتی جدت تھی۔ تو جب ہم تاریخی بیت المال پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ تاریخی نقطہ نظر برقرار رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شفاف ہونا چاہیے کہ یہ نظام جو خوبصورت اصولوں پر قائم تھا، عملی طور پر وہ اصولشن کبھی مکمل طور پر قائم نہیں رہے۔ اور یہ صرف بیت المال کی بات نہیں، یہ تمام انسانی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظریات اور حقیقت کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور جو اختیار اس فاصلے کو دیانتداری سے تسلیم کرتا ہے وہ دراصل زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ ایک نتیجہ جو تاریخی شواہد سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المال ناکامی نہیں تھا، بلکہ یہ اصولوں اور طاقت کے درمیان مسلسل مذاکرات کا نام تھا۔ جب اختیار مضبوط اور اصولی ہوتا تھا تو نظام نسبتاً منصفانہ کام کرتا تھا۔ جب اختیار کمزور یا بدعنوان ہوتا تھا تو نظام استحصال کا شکار ہو جاتا تھا۔ لیکن اہم بات، نظام کبھی مکمل طور پر ناکام نہیں ہوا اور نہ ہی مکمل طور پر کامیاب۔ وہ ایک زندہ وجود کی طرح تھا جو بقا چاہتا تھا، اور ہر نسل نے اسے اپنے انداز سے شکل دی۔ تو جو اسباق آج ہمیں مل سکتے ہیں وہ یہ ہیں: 1. ادارے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، انہیں نگرانی چاہیے۔ 2. شفاف نظام جو واضح طور پر متعین ہو، انہیں بدعنوانی سے تحفظ ملتا ہے۔ 3. احتساب جو غیر مرکزی ہو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ 4. انسانی شعور بھی ضروری ہے، مگر قانونی حفاظتی تدابیر کے بغیر وہ کیا کر سکتا ہے؟ بیت المال کی تاریخ محض ایک مذہبی یا انتظامی تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی جدوجہد کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ ایسے نظام بنانے کی جدوجہد جو سب کی منصفانہ خدمت کرے، اور یہ جدوجہد جس دن ختم ہو جائے گی اس دن معاشرہ یہ فرض کر لے گا کہ وہ کامل ہو چکا ہے۔ لیکن کمال انسانیت میں نہیں آتا، مگر بہتری ہاں، وہ ممکن ہے اگر ہم دیانتداری سے یہ تسلیم کریں کہ نظام نہیں، انسانوں نے انہیں بنایا ہے اور انسان ہی انہیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج ہم نے بیت المال کے نظام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے آگے ضرور پہنچائیں۔